پر تم یوں ہی پڑے رہے غفلت میں خواب کی، دیکھا نہ آنکھ کھول کے ساتھی کدھر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر جہاں اسلام پر آنے والے کٹھن حالات کا ذکر فرمایا، وہاں یہ پیش گوئی اور خوشخبری بھی فرمائی کہ خدا تعالیٰ اسلام کو اثر نو زندہ کرنے کے لیے امت مسلمہ میں مسیح موعود و مہدی موعود کو مبعوث فرمائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے مسیح موعود و مہدی موعود بنا کر مبعوث کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام حالت نزا میں پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، اور کیا عیسائیت، کیا ہندو مت، کیا آریہ سماج اور کیا اسلام کے بڑے بڑے مخالف اسلام کو مردہ سمجھ کر اس پر گدھوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ہندوستان میں اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لاکھوں کتابیں شائع کی جا چکی تھیں اور شائع ہو رہی تھیں۔ عام مسلمان تو درکنار، بڑی بڑی جامعہ مساجد کے پیش امام بھی عیسائیت کی گود میں گر رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کا نہایت کامیابی سے دفاع کرنا شروع کر دیا تو عیسائی، آریہ سماج اور ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈرز کے علاوہ خود مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی، اور آپ کے خلاف جہاں اور بہت سی چالیں چلیں کہ آپ کو تبلیغ اسلام سے روکا جائے، وہاں آپ پر طرح طرح کے جھوٹے مقدمات بھی دائر کرنا شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک مقدمہ آپ پر قتل کا مقدمہ دائر کرنا تھا۔ سامعین کرام، جس طرح مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہودیوں نے سازش کر کے ایک جھوٹا مقدمہ دائر کیا، بعین ہی اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی جھوٹا نہایت خطرناک مقدمہ دائر کیا گیا۔ فرق تھا تو یہ کہ پہلے مسیح کے خلاف اس سازش میں صرف یہودی علماء شامل تھے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس سازش میں عیسائی، ہندو، آریہ اور مسلمانوں کے رہنما بھی شامل تھے۔ قتل کا یہ جھوٹا مقدمہ کیا تھا، اور خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح کو دشمنوں کی خطرناک چالوں سے کس طرح بچایا، اور ان سازشوں میں شریک مسلمان علماء اور دیگر دشمنان اسلام کو کس طرح سے رسوا کیا، یہ واقعات آج کی پوڈ کاسٹ کا موضوع ہوں گے۔ یارو مسیح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کسر صلیب تھا، اور اس کے لیے آپ کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ 1893 میں امرتسر کے مقام پر ڈپٹی عبداللہ آتھم کے ساتھ آپ کا مشہور مباحثہ ہوا، جو جنگ مقدس کے نام سے مشہور ہے۔ اس مباحثہ میں ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک نے بھی حصہ لیا۔ اس مباحثہ کے بعد جب عبداللہ آتھم شرط رجوع سے فائدہ اٹھانے کے بعد مر گئے تو پادریوں پر یہ امر نہایت شاق گزرا، اور اس پر سب سے زیادہ غم و غصہ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کو ہی تھا۔
وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی نکل آئے جس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو نقصان پہنچے۔ چنانچہ آریوں کے مشہور لیڈر پنڈت لیکھ رام کے قتل ہونے پر جہاں آریوں میں اشتعال عظیم پھیل گیا، وہاں ڈاکٹر کلارک صاحب کو بھی ایک موقع ہاتھ لگا اور دونوں گروہ حضرت اقدس کو نقصان پہنچانے کے لیے متفق و متحد ہو گئے۔ سامعین کرام، حضرت مولوی غازی برہان الدین صاحب جہلمی کا ایک آوارہ گرد بھتیجا عبدالحمید نام تھا۔ اس کو مذہب سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ مذہب تبدیل کرتا رہتا تھا۔ اتفاقاً 1897 میں وہ قادیان پہنچ گیا۔ بیعت کرنے کی ہر چند کوشش کی، لیکن اس میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے نور فراست سے اس کے قادیان میں قیام کو بھی گوارا نہ فرمایا اور وہ قادیان سے رخصت کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ قادیان سے نکل کر سیدھا امرتسر پہنچا۔ پہلے تو پادری ایچ جی گرے صاحب کے پاس گیا، مگر انہوں نے اس کو آوارہ گرد سمجھ کر اپنے پاس جگہ نہ دی۔ پھر وہ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے یہ معلوم کر کے کہ وہ سیدھا قادیان سے امرتسر آیا ہے، اس کی آمد کو بسا غنیمت خیال کیا، اور جو منصوبہ حضرت اقدس کے خلاف ان کے ذہن میں گزرا تھا اس کو بروئے کار لانے کے لیے اپنے ماتحت دیسی پادریوں سے بات چیت کی، اور عبدالحمید کو لالچ اور خوف دلا کر آمادہ کر لیا کہ وہ عدالت میں میرے ساتھ چل کر یہ بیان دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مجھے امرتسر اس لیے بھیجا ہے کہ تا میں ڈاکٹر مارٹن کلارک کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں۔ عبدالحمید اس پر آمادہ ہو گیا۔ پادری صاحب اس کو ساتھ لے کر امرتسر کے ڈپٹی کمشنر اے مارٹینو صاحب کی عدالت میں پہنچے۔ عبدالحمید نے ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کی حسب منشا بیان لکھوایا، اور بعد میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا بیان قلم بند کرایا۔ دونوں کے بیانات لینے کے بعد ڈپٹی کمشنر امرتسر نے مورخہ 1 اگست سن 1897 کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے نام وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا، جس کے ساتھ 40,000 روپیہ کی ضمانت کا حکم اور 20,000 کا مچلقہ تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت کہ وہ وارنٹ کئی دن گزرنے کے باوجود گرداسپور نہ پہنچ سکا، نامعلوم کہاں غائب ہو گیا۔ ادھر عیسائی حضرات اور مخالف مولوی ہر روز اس نظارہ کو دیکھنے کے لیے امرتسر کے اسٹیشن پر جاتے تھے کہ مرزا صاحب کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوگی اور پولیس کی حراست میں ریل گاڑی سے اتریں گے، مگر انہیں کیا معلوم کہ خدا خود اپنے پیارے مسیح کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہے سرے راہ پر میرے وہ خود کھڑا مولا کریم، پس نہ بیٹھو میری راہ میں اے شریران دیار۔ ایک ہفتے کے بعد یعنی 7 اگست سن 1897 کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امرتسر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہیں قانون کے ماتحت کسی دوسرے ضلع کے باشندے کے نام وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں۔ اس پر انہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گرداسپور کو تار دیا کہ اس وارنٹ کی تعمیل روک دی جائے جو میں نے 1 اگست 1897 کو بھیجا تھا۔ اس پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گرداسپور اور ضلع کے دوسرے حکام سخت حیران ہوئے کہ کب ایسا وارنٹ آیا تھا کہ تا اس کی تعمیل روک دی جائے۔ آخر تار داخل دفتر کیا گیا اور بعد اس کے اس مقدمہ کی مسل منتقل ہو کر ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے پاس آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی کہ یہ مقدمہ مشتبہ ہے،
اس پر باوجود ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک اور ان کے وکیل کے بہت اصرار اور ہاتھ پیر مارنے کے، انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے نام وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی جگہ سمن جاری کر دیا، جس میں 10 اگست سن 1897 کو بٹالہ آنے کی تاکید کی گئی تھی۔ تاریخ مقررہ پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بٹالہ تشریف لے گئے اور حضرت اقدس کے روبرو ہی اس روز ڈاکٹر مارٹن کلارک کا بیان ہوا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کوئی نئی بات نہیں کہی، بلکہ وہی پہلا بیان جو ڈپٹی کمشنر امرتسر کے سامنے دے چکے تھے دہرا دیا۔ 12 اور 13 اگست کو بھی ڈاکٹر صاحب ہی کا بیان ہوا۔ اسی روز عبدالحمید کا بھی بیان ہوا۔ اس نے بھی اپنا امرتسر والا بیان ہی دہرا دیا، مگر اس دفعہ اس کے بیان میں تفصیلات اور تشریحات زیادہ تھیں۔ بیان دینے کے بعد عیسائیوں نے عبدالحمید سے کہلوایا کہ چونکہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، اس لیے مجھے ڈاکٹر ہنری کلارک کے پاس ہی رہنے کی اجازت دی جائے۔ اس مقدمے میں مولوی محمد حسین بٹالوی عیسائیوں کی طرف سے گواہ تھے۔ وہ جب بیان دینے کے لیے ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں آئے تو وہ اپنے دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ کچہری پہنچ کر وہ حضرت اقدس کو گرفتار ہونے کی صورت میں دیکھیں گے، مگر جب وہ کچہری میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اقدس کرسی پر تشریف فرما ہیں۔ اس پر انہوں نے بھی صاحب ڈپٹی کمشنر سے کرسی کا مطالبہ کیا۔ اس پر صاحب موصوف نے فرمایا کہ عدالت میں تجھے کرسی نہیں مل سکتی، مگر مولوی صاحب نے اصرار کیا اور کہا کہ مجھے بھی کرسی ملتی ہے اور میرے باپ کو بھی۔ یہ سن کر صاحب بہادر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، نہ تجھے کرسی ملتی ہے اور نہ تیرے باپ رحیم بخش کو ملتی تھی۔ تب مولوی محمد حسین صاحب نے کہا کہ میرے پاس چٹھیات ہیں، لاٹ صاحب مجھے کرسی دیتے ہیں۔ یہ سن کر ڈپٹی کمشنر صاحب سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ بک بک مت کر، پیچھے ہٹ اور سیدھا کھڑا ہو جا۔ صاحب بہادر نے مولوی صاحب کو سیدھا کھڑا ہونے کے الفاظ اس لیے کہے کہ ان کے اور مولوی صاحب کے درمیان ہاتھ سے کھینچا جانے والا پنکھا حائل تھا، جس کی وجہ سے مولوی صاحب کو صاحب بہادر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جھک کر بات کرنا پڑتی تھی۔ شہادت ختم ہوئی۔ مولوی محمد حسین صاحب نے اپنے بیان میں جو الزامات وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر لگا سکتے تھے لگائے۔ وہ جو کہلاتے تھے صوفی کی میں سب سے بڑھ گئے، کیا یہی عادت تھی شیخ غزنوی کی یادگار؟ سامعین کرام، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اپنے بغض، کینے اور حسد کی وجہ سے جس قدر جھوٹے الزام لگا سکتے تھے انہوں نے لگائے، لیکن ان کے جواب میں حضرت اقدس علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ ایک موقع پر جب آپ کے وکیل مولوی فضل الدین صاحب نے مولوی محمد حسین صاحب پر ایسا سوال کیا جس سے ان کے نسب اور کریکٹر پر دھبا لگتا تھا، تو حضرت اقدس فوراً اپنی کرسی سے اٹھے اور مولوی فضل الدین صاحب کے منہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر فرمایا کہ ہم اس قسم کا سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مولوی محمد حسین صاحب کی سبکسری و دنایت اور حضرت اقدس علیہ السلام کی بلند اخلاقی اور عالی حوصلگی کو دیکھ کر ڈپٹی کمشنر صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ مولوی صاحب مرزا صاحب کے دشمن ہیں، اس لیے ان کا بیان فضول اور پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے فیصلے میں مولوی صاحب کے بیان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ شہادت دینے کے بعد جب مولوی صاحب کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو اندر کے معاملے پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک کرسی پر جو باہر کے کمرے میں تھی بیٹھ گئے۔ اردلیوں کو چونکہ معلوم تھا کہ اس شخص کو اندر کرسی نہیں ملی، اس لیے انہوں نے مولوی صاحب کو کرسی سے اٹھا دیا۔
پھر مولوی صاحب پولیس کے کمرے کی طرف گئے اور اتفاقاً ایک اور کرسی باہر کے کمرے میں بچھی ہوئی تھی، اس پر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ کپتان صاحب پولیس کی ان پر نظر جا پڑی۔ انہوں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل بھیج کر مولوی صاحب کو کرسی سے اٹھا دیا۔ سینکڑوں انسانوں نے مولوی صاحب کی اس رسوائی کا نظارہ دیکھا اور یقین کر لیا کہ مولوی صاحب کی اس ذلت کا باعث وہی گواہی ہے جو انہوں نے ایک جھوٹے مقدمے میں پادری کی طرف سے دی۔ اس کے بعد مولوی صاحب باہر عدالت کے میدان میں آئے اور ایک شخص کی چادر لے کر زمین پر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ جن صاحب کی وہ چادر تھی، انہوں نے یہ کہہ کر مولوی صاحب کے نیچے سے کھینچ لی کہ مسلمان ہو کر اور سرغنہ کہلا کر ایسی دروغ گوئی۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس مقدمے میں لیکھ رام کے قتل کی وجہ سے آریوں نے بھی عیسائیوں کو مدد دی۔ چنانچہ اس کیس میں عیسائیوں کی طرف سے پنڈت رام بجدت صاحب آریہ وکیل نے بھی پیروی کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے آئے تو انہوں نے صاف کہا کہ میں نے تو کوئی فیس نہیں لی، صرف اس لیے شریک ہو گیا ہوں کہ شاید پنڈت لیکھ رام کے قتل کا بھی کوئی سراغ مل جائے۔ سامعین کرام، آئیں اب دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے کس طرح سے کپتان ڈگلس کے دل پر اپنا تصرف جمایا اور اسے اس بات کی سمجھ عطا کر دی کہ یہ سارا مقدمہ جھوٹ اور سازش پر مبنی ہے۔ کپتان ڈگلس ڈپٹی کمشنر کے ریڈر راجہ غلام حیدر صاحب مرحوم کا بیان ہے کہ جب بٹالہ میں 13 اگست کو مقدمے کی کارروائی ختم ہوئی اور ہم گرداسپور جانے کے لیے بٹالہ کے اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی کچھ لیٹ تھی۔ صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر پلیٹ فارم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بے تابانہ ٹہل رہے تھے۔ میں نے ان کی یہ حالت دیکھ کر جرأت کر کے پوچھا کہ اس وقت آپ بہت متفکر معلوم ہوتے ہیں، بات کیا ہے؟ صاحب بہادر نے جواب دیا کہ ہم اس مقدمے سے بہت سرگردان ہیں، ہم جس طرف نگاہ کرتے ہیں ہم کو مرزا صاحب نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انصاف جو تمہاری قوم کا خاصہ ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ علاوہ ازیں ہمیں اس استغاثے میں عداوت اور خصومت کے آثار بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا طریق اختیار کیا جائے جس سے اصل حقیقت منکشف ہو جائے۔ میں نے مشورتاً عرض کیا کہ اگر آپ عبدالحمید کو عیسائیوں کے قبضے سے الگ کر کے پولیس کے قبضے میں دے دیں تو اصلیت کھل سکتی ہے۔ صاحب بہادر فوراً ریلوے آفس میں گئے، سپریڈنٹ پولیس کے نام کچھ ہدایات لکھیں، پھر ہم گرداسپور چلے گئے۔ چند دن بعد یعنی 20 تاریخ کو صبح کو مجھے اردلی بلانے آیا۔ میں گیا تو معلوم ہوا کہ مسٹر لی مارچنڈ کپتان پولیس عبدالحمید کا مفصل بیان لکھ کر لائے ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ کپتان پولیس کے سامنے پہلے تو عبدالحمید نے وہی جھوٹی کہانی بیان کی تھی جسے وہ پہلے بیان کر چکا تھا، لیکن جب کپتان صاحب نے اسے کہا کہ ہمارا وقت ضائع نہ کرو، ہم صرف اصلیت دریافت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کپتان صاحب بہادر کے پاؤں پر گر پڑا اور زاروں زار رونے لگا اور کہا کہ میرا پہلا بیان سراسر جھوٹا تھا اور ڈاکٹر مارٹن کلارک اور ان کے ساتھ پادریوں نے ڈرا دھمکا کر اور کئی قسم کے لالچ دے کر مجھ سے دلوایا تھا۔ چنانچہ جو بات میں بھول جاتا تھا اسے پینسل سے میرے ہاتھ پر لکھ دیتے تھے تا میں موقع پر دیکھ کر بیان کر سکوں۔ غرض سچی بات یہی ہے کہ مجھے مرزا صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو مارنے کے لیے ہرگز نہیں بھیجا۔ یہ سارا قصہ ہی جھوٹا ہے اور یہ سب باتیں میں نے خوف اور ترغیب کے ماتحت بیان کی ہیں۔ اس کے بعد اس نے صحیح بیان دیا جس کی کپتان صاحب پولیس نے اس کے روبرو ڈپٹی کمشنر صاحب سے تصدیق کروائی۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ جب عیسائیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ عبدالحمید نے اپنی سابقہ جھوٹی کہانی ترک کر کے صحیح بیان دے دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے
اور انہوں نے ایک شخص عبدالغنی کو اس کے پاس بھیجا، جس نے اسے کہا کہ اپنے پہلے بیان کے مطابق پھر بیان لکھوانا ورنہ قید ہو جاؤ گے۔ عبدالحمید نے یہ بات بھی کپتان صاحب پولیس کو بتا دی۔ 23 اگست 1897 کو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کو مقدمے کا فیصلہ سنانا تھا۔ مخالف مولویوں، پنڈتوں اور پادریوں کو یقین تھا کہ اس مقدمے میں ایک بہت بڑے پادری ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب کا ہاتھ ہے۔ مرزا صاحب کو بڑی سنگین سزا ملے گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے آپ کو صاف طور پر بری قرار دے دیا ہے تو ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا اور وہ کچہری میں ٹھہر نہیں سکے۔ سامعین کرام کو یہ امر کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے مسیح علیہ السلام پر بھی یہودیوں کی سازش سے ایک مقدمہ چلایا گیا تھا، مگر پہلے مسیح کے وقت جو مجسٹریٹ تھا یعنی پیلاطوس، وہ گویا جانتا تھا کہ حضرت مسیح بے گناہ ہیں، مگر وہ یہودیوں سے مرعوب ہو گیا اور اس نے اپنے ضمیر کے خلاف حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکائے جانے کا حکم دے دیا۔ مگر اس مجسٹریٹ نے اس قدر اخلاقی جرأت دکھائی اور انصاف کو مد نظر رکھا کہ نہ تو اس نے اپنے ہم مذہب پادری ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کا کچھ لحاظ کیا اور نہ اس نے مسلمان علماء اور آریوں کی پرواہ کی، بلکہ انصاف کے تقاضے پر عمل کر کے حضرت اقدس کو بالکل بری قرار دے دیا، اور اس لحاظ سے دنیائے احمدیت کی نظر میں ایک باوقار تاریخی آدمی بن گیا۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ ان عیسائیوں کے برخلاف مقدمہ کر سکتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی اس بات کا جو جواب دیا وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا، عیسائیوں سے ہمارا مقدمہ تو آسمان پر چل رہا ہے، ہمیں آسمانی عدالت کافی ہے، دنیا کی عدالتوں میں ہم کوئی مقدمہ نہیں چلانا چاہتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ کدھر گئے